گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج ہم یہاں جمع ہیں ٹو سیلیبریٹ اے ریمارکیبل اچیومنٹ، اور جیسا کہ آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ایک برس کی محنت، ایک برس کی ڈیڈیکیشن کے بعد آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں دا بلیک ہول کا ایک گراؤنڈ بریکنگ ایکسپیریمنٹ دیٹ از اے سکسیزفل ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ان فزکس اینڈ میتھ. آج کے سیشن میں ہم جو اس پروگرام کے سٹارز ہیں، یعنی ہمارے ٹرینیز، ہمارے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور اسسٹنٹس، ان سے اس تجربے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ایک برس کیسے گزرا، کیا چیلنجز ان کے سامنے درپیش ہوئے اور انہوں نے اس کا کیسے سامنا کیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپنے سیل فونز جو ہیں وہ آپ سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں تاکہ کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہ ہو. آپ لوگوں کو ضرور اس گفتگو میں شمولیت کا موقع ملے گا، لیکن وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے، چھوٹا سا کام کیجیے گا، اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے، پھر آپ ہوں گے اور ہمارے جو سٹارز ہیں وہ ہوں گے. میرا خیال ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ناؤ پلیز ویلکم ڈاکٹر پرویز گڈ بھائی. تھینک یو. تھینک یو. یو ور ویری کائنڈ. آپ نے کہا کہ یہ ریمارکیبل ایکسپیریمنٹ تھا، چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ایکسپیریمنٹ تھا، اس لیے کہ فزکس ٹیچنگ کے بارے میں ہمارے ہاں ایک الگ سا تصور ہے کہ یہ فارمولوں کا ڈھیر ہے، کہ ڈائیگرامز ہیں، اس میں آپ کو بہت کچھ یاد کرنا پڑتا ہے اور پھر بوقت ضرورت یعنی کہ امتحان میں یہ اگل دینا ہوتا. لیکن فزکس بالکل ایسی چیز نہیں ہے، اس کی اڑان بہت اونچی ہے. کہاں سے شروع کریں؟ نیوٹن کے زمانے سے چلیے، اس سے پہلے بھی فزکس تھی، لیکن نیوٹن نے مختصر قوانین کی بنیاد پر یہ جانا. اور وہ قوانین کیسے جانے؟ پتھروں کو گرتے ہوئے دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ کوئی چیز بنا دھکا دیے حرکت اپنی بدلتی نہیں ہے. معمولی چیزوں کو دیکھ کر اس نے جو قوانین اخذ کیے کائنات کے بارے میں، اس کا اطلاق کیا سیاروں کی گردش کے اوپر. اور وہ چیزیں جو صدیوں سے لوگ نہیں سمجھ پائے تھے، دو مختصر ایکویشنز کی بنیاد پر وہ پیشن گوئیاں کی جو کبھی غلط نہیں ثابت ہوئی ہیں، اور جس میں ہم اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں ہر آنے والے وقت کے ساتھ. جو اب ہم مریخ پر سفر کرتے ہیں وہ ان دو مختصر ایکویشنز کی بنیاد پر. آئنسٹائن کی بھی ضرورت نہیں اس کام کے لیے، آئنسٹائن کی ضرورت ہے اور کاموں کے لیے، لیکن اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے ان مختصر ایکویشنز کے اندر. اب وہ تو 400 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد اس میں ترقی در ترقی ہوتی چلی گئی، تھرمو ڈائنامکس ایجاد ہوا، پھر الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم کی بنیادیں ہم نے سمجھی جو میکسویل نے یکجا کی، اور جس کی بنیاد پر ہم یہ جان سکے کہ خلا میں سے روشنی کیسے گزر سکتی ہے. ہمارے اور سورج کے بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی میڈیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں سے توانائی اور گرمی اور روشنی گزر کر ہم تک پہنچتی ہے، جس وجہ سے، اور یوں ہی تو ہم آج زندہ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکا؟ 4 میکسویل کی ایکویشنز ہیں. ہاں پہلے 20 ہوا کرتی تھی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے فزکس نے ترقی کی ہے ویسے ویسے میتھمیٹکس نے بھی کی. تو جن ایکویشنز کی بنیاد پر میکسویل نے کہا کہ یہ روشنی سورج سے ہم تک یوں برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے سے پہنچتی، وہ 20 ایکویشنز کم ہوتے ہوتے ایک تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، 3 اور ہیں جو ادھر کسی نے لکھی نہیں، لیکن ان 4 کو مزید مختصر کر کے
اس میں کہاں لکھا؟ ہاں 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 نہیں، ایک تو یہ، ایک یہ، اور او نو 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 نو، یہ دو جو ہیں یہ تو چاروں کو بند کرتی ہیں. دیکھیں یہ کتنی مختصر ایکویژن ہے. ڈی ایف ایکول 0 اینڈ چلیے آئی وانٹ ریڈ اٹ. These have condensed Maxwell's 20 equations into just this. اور یہ پھر بنیاد بنتی ہے مزید آگے ڈیولپمنٹس کی. اچھا، تو جب آپ یہ جان لیں کہ فزکس نہ صرف چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے، ایٹمز، مالیکیولز، نیوکلیائی کے اندر نیوکلیونز، نیوٹران، پروٹون، ان کے اندر جو کوارکس ہیں، کوارک سے آگے بھی کچھ ہوگا جس کو سپر سٹرنگز کہتے ہیں، مگر یہ سب نہایت ہی مختصر ایکویژنز میں یوں بند کی جا سکتی. یہ تمام انسانی معلومات کا یہ نچوڑ ہے. اور اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ ہر جگہ. یہ جو مائکروفون میں استعمال کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ میری آواز کی لہروں کو پکڑتا ہے. اس کے اندر ایک ایمپلیفائر ہے. ایمپلیفائر کیسے کام کرتا؟ اٹ از الیکٹرانز گوئنگ تھرو سیمی کنڈکٹرز، جس کو ہم ڈیزائن اس لیے کر سکے کہ ایک فزکس کی شاخ ہے کوانٹم میکینکس. کوانٹم میکینکس کی مدد سے، کوانٹم میکینکس کی وجہ سے ٹرانزسٹر ایجاد ہو سکا. چپس جو آج آپ کے فون کے اندر ہیں، دس از آل کوانٹم میکینکس. ہاں، ایک طرف تو یہ، لیکن آج صبح ہم نے یہ پروگرام مکمل کیا. آج صبح ہم نے یہ بھی دیکھا، اور اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپر لیکچر دیے، کہ ہم پراپرٹیز آف ویوز کیسے استعمال کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کے لیے. ہاؤ وی یوز ایکس ریز ٹو میک اے کمپلیٹ پکچر آف دا باڈی. وہ پارٹیکلز جو 100 سال پہلے پریڈکٹ ہوئے تھے، جو اینٹی پارٹیکلز کہلاتے ہیں، اور جو ایک زمانے میں خیالی چیز ہوتی تھی، لیکن وہ اینٹی پارٹیکلز آج میڈیکل امیجنگ میں استعمال ہوتے ہیں. آپ نے پیٹ سکین کا نام سنا ہوگا، پازیٹرون الیکٹران ٹوموگرافی سکین. تو غرض یہ کہ فزکس کا پھیلاؤ یہاں سے وہاں تک ہے. تو یہ جو چیزیں ہم اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اس میں آپ کو اس کا کوئی سینس بھی نہیں ملتا، کوئی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا. لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ بلیک ہول میں ہم فزکس کی خوبصورتیاں اور فزکس کی جو پیچیدگیاں ہیں، دونوں اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھیں گے. اسٹوڈنٹ سے مطلب یہ کہ جو بھی اس کو سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے. تو قصہ یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے ہم نے ایک اشتہار ڈالا کہ ٹیچرز ٹریننگ کا پروگرام بلیک ہول میں شروع ہوگا، جس کی ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ کو فزکس سے دلچسپی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے یا نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ اپلیکیشنز ہو جائیں گی تو بی ایس سی تو ڈال ہی لو. تو ہم نے بی ایس سی کی قید وہاں ڈال دی. لیکن یہ نہیں کہ آپ کا فرسٹ کلاس ہونا چاہیے یا تھرڈ کلاس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ڈگریوں کی اس کی کوئی معنی نہیں ہے. دے ہیو بیکم میننگ لیس. جس کو شوق ہے اور جس میں صلاحیت ہو سیکھنے کی، وہی آئے یہاں، اور ہم اپنا وقت اور ہم اپنا پیسہ
اس پر لگائیں گے. ہم نے یہ کہا کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں آئے گا اس کو 48 ماڈیولز مکمل کرنے ہوں گے. ہر ماڈیول کے ہر اسٹوڈنٹ کو 10,000 روپیہ ملیں گے. ہم آپ کو یہاں نہیں پڑھائیں گے. ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں یہاں پڑھانے کے. آپ گھر جائیں گے, گھر میں پڑھائی کریں گے, پورا ہفتہ آپ پڑھیں گے. ادھر آپ آ کر صرف اس کا امتحان دیں گے اور اس بورڈ پر آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا. اور ہم جو آپ کے ٹیچرز ہیں یا مینٹورز ہیں, ہم آپ سے سوال کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے. سیکھنے کا مواد تو بہت کچھ ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ہے, کچھ بلیک ہول کا تیار کردہ ہے, وہ اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی. لیکن علم کا ایک پورا خزانہ موجود ہے انٹرنیٹ پر. آپ چاہیں تو ڈسٹنس لرننگ کورسز سے استفادہ کریں, آپ چاہیں تو یوٹیوب پر جو جو پروگرام لگے ہیں یوز دیم. وی کانٹ انوینٹ نیو مٹیریل, جو ہے بہترین ہے انٹرنیٹ پہ, لیکن وہ کام کا تب ہوگا جب آپ کے دماغ میں کچھ سوال ہوگا, آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں گے, تبھی آپ جا کر اس سے استفادہ کریں گے. تو چلیے ہم نے پھر یہ ایڈورٹائز کر دیا. اور شہریار کتنے اپلیکنٹس تھے؟ کوئی 450 تھے. ہاں 120 نے امتحان دیا. ہم نے ایک ٹیسٹ بنایا ان کے لیے, بڑا سادہ ٹیسٹ تھا. وہ ایف ایس سی او اے لیول کا, اس کے برابر کا تھا. ہمیں تھوڑا سا یہ دکھ ہوا کہ 120 میں سے صرف 32 ایسے اسٹوڈنٹس تھے, ایپلیکنٹس تھے, جنہوں نے 50% سے زیادہ اسکور کیا. حالانکہ جو لوگ آئے تھے ٹیسٹ دینے کے لیے, ان کی ڈگریاں صرف بی ایس سی کی نہیں تھیں, کچھ کی ایم ایس سی تھی, کچھ کے ایم فل تھے. بٹ ان ٹرمز آف ہائی اسکول, ان ٹرمز آف اے ہائی اسکول لیول ٹیسٹ صرف 32 کوالیفائی کر سکے. تو خیر ہم نے 32 کو بلایا, ان کو انٹرویو کیا, اور پھر ہم نے 6 ان میں سے چنے. ان 6 نے آج یہ کورس مکمل کیا, 48 ماڈیولز پورے کیے. اور اب میں ان کو دعوت دوں گا. تو ہما صابر آئیے ادھر. دعا جمشید, عالیہ یوسف, سویرا ندیم, اور حسنین آئیے. تو ان کو کچھ دیر کے بعد سرٹیفکیٹ ملیں گے. لیکن ہمارا ایک چھٹا اسٹوڈنٹ تھا جس کو جانا پڑا فرانس, اور فرانس سے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے. وہ پہلے ہم سنیں گے اور پھر بعد میں ہم انہیں دوبارہ بلائیں گے ادھر, تاکہ یہ اپنے کامنٹس دے سکیں. اس کے بعد پھر جو ان کے مینٹورز ہیں, عبدالحمید نیئر, ڈاکٹر سعدیہ اس وقت موجود نہیں ہے, شاید تھوڑی دیر بعد آ جائیں. اور پھر عاشر اسماعیل اور شہریار خان اور عبد الرحمان اور سعدان اور Usman was the one who got so many people together, and all of you will have a comment to make at the end. تو ٹھیک, ہاں فل اسکرین, اوکے. اور آج آداب حاضرین, میں بطور ٹریننگ دی بلاک کھول جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا حصہ رہا, اور آج میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم اس پروگرام کے ایک کامیاب اختتام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں.
میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں پاکستان کے جید اور نامور اساتذہ سے فزکس سیکھ پایا. میں ان بحث مباحثوں کا حصہ رہا, ان سوالات و جوابات میں شریک رہا جن کا واحد مقصد فزکس کے بنیادی ترین تصورات کو نہ صرف گہرائی میں جا کر سیکھنا تھا بلکہ ان کو اس طرح سیکھنا تھا کہ آگے سکھایا جا سکے ان کو, اور اس طرح سکھایا جا سکے کہ طلباء و طالبات مطمئن ہو جائیں. تو اس پروگرام کے بعد میں فرانس میں ماسٹرز ان فزکس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں فی الحال, جو میرے لیے آگے مزید دروازے اور کھڑکیاں کھولے گا فزکس میں ایک کامیاب کریئر کے لیے. اس پروگرام کے دوران میری فزکس کی جو سمجھ بوجھ تھی اس میں کمیاں کوتاہیاں جو بیچلرز کے دوران رہ گئی تھی وہ بہت زیادہ حد تک دور ہوئی. میری میتھمیٹیکل ٹریننگ مزید ریگرس بنی, اور اس ٹریننگ کی وجہ سے میں اپنے موجودہ ماسٹرز کے کورسز کو سمجھ پا رہا ہوں بلکہ انجوائے کر پا رہا ہوں. تو یہاں میرے لیے یہ اہم ہے کہ میں ایک سکل کا تذکرہ کروں جو میں صرف اس پروگرام سے ہی سیکھ سکتا تھا. وہ سکل ہے میتھمیٹیکل ایکویشنز کو انٹرپریٹ کرنا. اس سے پہلے میں بیچلر میں یہ نہایت اہم سکل نہیں سیکھ پایا, اور اس پروگرام نے یہ سکھایا کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن جو میتھمیٹیکل جمناسٹکس کے طور پہ تو کمپیوٹر بھی ڈرائیو کر سکتا ہے, لیکن بطور فزکس کے طالب علم کے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس ایکویشن کو اس طرح سمجھوں کہ اس کو اس طرح اس کی توجیہ کروں کہ وہ مجھے بتائے کہ فزیکل ورلڈ کیسے آپریٹ کرتی ہے, وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. یعنی میں میتھمیٹکس سے فزکس اخذ کر سکوں. تو اس کے علاوہ جو فزکس کے کورسز ہم نے کور کیے وہ بہت متنوع تھے. ہم نے کلاسیکل مکینکس سے شروع ہو کے ہم الیکٹروڈائنامکس کلاسیکل الیکٹروڈائنامکس تک گئے, اور اس کے علاوہ ہم نے کوانٹم مکینکس اور کوانٹم مکینکس کی اپلیکیشنز کو ایکسپلور کیا, اور ان تھیریز کو ہم نے نہ صرف اب ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے اپلائی کیا بلکہ ان تھیریز کی ٹیکنالوجیکل اپلیکیشنز کیا ہیں ان کو بھی سمجھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں فزکس کا کوئی ایسا کونا قدرہ نہیں تھا جس کی ہم نے جہاں بینی نہ کی ہو. اس حوالے سے ان ٹیکنیکل حوالوں کے علاوہ میرے لیے اس ہفتہ وارانہ سرگرمی کا حصہ بننا بہت خوشگوار تھا, بہت خوشگن تھا. موسیقی اور شاعری کے بعد شاید یہ وہ ایکٹیویٹی تھی جس نے ایک سال تک میرے لیے جہاں آفرینی معنی آفرینی کا سامان مہیا کیا. تو اس امید کے ساتھ کہ ایسے پروگرام پاکستان میں مزید مرتب ہوتے رہیں گے, مزید طلباء و طالبات ان سے سیکھ پائیں گے, میں دی بلیک ہول کی تمام ٹیم کا بہت آبھاری ہوں. میں معاون جو تھے ہمارے اس پروگرام میں عثمان, حاشر اور شہریار, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالحمید نیر کا, ڈاکٹر پرویز بدوار کا, اور ڈاکٹر سعدیہ. آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ. چلو چلیے آئیے. ہاں ایک سیکنڈ پہلے یہ سرٹیفکیٹ دیکھ لیتے ہیں جو انہیں بعد میں ملے گا. سو ان چھ لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ ملے ہیں for successfully completing the teachers training program at the Black Hole, covering 48 modules that spanned basic calculus, classical mechanics, thermodynamics, quantum mechanics with applications to quantum computing, medical physics, atoms, molecules, solids, and cosmology. She demonstrated dedication and enthusiasm during her learning journey. اچھا, ہم نے یہاں پر کسی کو گریڈز نہیں دیے. That's not the point of this. مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں, آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تو ہم آپ کو اس رستے پر لگا سکتے ہیں, ہم جج کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں یہاں پہ. اب
یہ تو پہلا قدم ہے ان کے ایکیڈیمک جرنی میں. اب یہ کہاں پہنچتے ہیں یہ انہی کے اوپر ظاہر ہے, اس کا انحصار اسی کے اوپر ہے. تو چلیے اب ہما آپ کا نام ادھر تھا سب سے پہلے, تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ, آ جائیے. اچھا آپ سب لوگ آ جائیں. ہاں السلام علیکم. میرا نام ہما صابر ہے اور میں ماسٹر ان فزکس کر چکی ہوں پیاس یونیورسٹی سے. اس سے پہلے میرا بیچلر قائد اعظم یونیورسٹی سے تھا, تو میں وہیں سے شروعات کروں گی اس کا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سر پرویز ہڈبائے کا بھی تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے, تو وہیں سے ہمیں سر کا آئیڈیا تھا. سر ٹپولوجی اور جنرل ریلیٹیوٹی کے وہاں پہ لیکچر دیتے تھے, تو ہمیں معلوم تھا کہ سر کتنے اچھے طریقے سے اتنے کمپلیکس سبجیکٹس کو بھی اتنے آسان طریقے سے پڑھا دیتے ہیں. ہم تب 4th یا 5th سیمسٹر میں ہوتے تھے جب ہم سر کے ٹپولوجی کے یا جنرل ریلیٹیوٹی کے لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے. ایون اس 4th 5th سیمسٹر بھی ہمیں سر کے بات سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آلدو ہمیں میتھ سمجھ نہیں آتی تھی, ٹینسرس تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, بٹ ہمیں آئیڈیا تھا کہ سر کتنے اچھے سے سمجھا رہے ہیں اور اس کا مین پوائنٹ ایکچولی ایسنس کیا ہے, جنرل ریلیٹیوٹی ہمیں کیا بتا رہی ہے. تو پھر ہمیں ٹی بی ایچ کے اس پروگرام کے بارے میں مجھے سر دعا جمشید نے بتایا, میری فرینڈ نے, کہ ایسے پروگرام ہو رہا ہے اور سر ہڈ بوائے لیڈ کر رہے ہیں. تو بس سر ہڈ بوائے کا نام سنا تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے ہم تو اپلائی کر رہے ہیں. اور ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا کہ اچھا کیا پیسے مل رہے ہیں, آلدو کے پیمنٹ بہت اچھی کر رہے تھے, بٹ ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ سر ہڈ بوائے جو ہے نا ہمیں سکھائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس جرنی کا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں. تو مین پرپز یہی تھا کہ انٹرویو میں بس سلیکٹ ہو جائیں اور یہاں پہ آگے ایک بار سر کے سامنے پریزنٹ کر دیں, تاکہ بس ایک بار سر سے پوچھ لیں کہ ہم کیسے اسٹوڈنٹ ہیں. اس سے زیادہ ہم نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا. جب جہاں سے گئے اور سر نے بولا جی, سر نے اس وقت بتا دیا کہ آپ تو سلیکٹ ہیں, اینڈ آئی واز ٹوٹلی اسپیچ لیس. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اب کیا ریئیکشن دوں سر کو, کہ تھینک یو, مطلب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں کیا بولوں. جو سر نے سلیکٹ کر لیا یہی بہت بڑی بات تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں آپ نے نیکسٹ سیچرڈے سے اسٹارٹ لینا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مطلب مجھے کچھ آئیڈیا نہیں میں کیا بولوں, ٹوٹلی اسپیچ لیس تھی. تو ہم نیکسٹ سیچرڈے آئے تو موڈیول اس طریقے سے ڈیزائن تھا کہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا جس کی بس کنسیپٹ اچھے ہوتے, وہ پڑھنے کیورس ہوتا کوشچنس کو لے کے, تو وہ کر سکتا تھا. کیونکہ فرسٹ 12 موڈیولس جو تھے وہ سمپل میتھس پہ تھے, انٹیگریشن, ڈیریویشن, ٹریپزوائڈ رول, تمام چیزیں جو تھیں وہ بالکل اسٹارٹ لیا. دین 12 موڈیولس کے بعد جو ہے فزکس پہ آئے کہ تاکہ بیس بن جائے. اب جب فزکس پہ آئے تو یہاں کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا یونیورسٹی سے جو ہم نے دیکھا تھا. ہم یونیورسٹیز میں کیا کرتے ہیں, ایک پرابلم سالونگ ہماری ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے پرابلم سالو کرنا ہے. ہم فائنل ایکویژن پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, جس کا بھی ذکر احسان نے بھی کیا تھا کہ ہم ایکویژنس کو نہیں دیکھتے کہ ایکویژن آپ کو کیا بتا رہی ہے. ایکویژن اب ایک ایکویژن ہے, وہی ایپل کے گرنے کو بتاتی ہے, اور وہی جو ہے آپ کو اسٹارس کی آپس آربٹ بتاتی ہے کہ کیسے آربٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ایک ایکویژن جو ہے اس کے کبھی ایسنس کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, کتنی ڈیورسیفائی ہے اس کے اندر چیزیں. کیونکہ فزکس تو آپ کو میتھس کی زبان میں سمجھا رہی ہے, وہ انگلش تو ہے نہیں, اور آپ پر ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں. تو سر نے وہ ہمیں سکھایا کہ آپ کیسے ایکویژن کو دیکھ کر اس سے نیچر کی چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. جو دوسری چیز میں بتانا چاہوں گی اس میں کہ ایک ٹیچر پر ہوتا ہے کہ وہ کس سبجیکٹ کو کتنا انٹرسٹنگ بنا سکتا ہے. اب مجھے شروع سے نا بایولوجی بالکل پسند نہیں تھی, فزکس ہمیشہ سے مائنڈ ایک میتھ کی طرف ہی تھا, تو بایولوجی سب سے مشکل سبجیکٹ لگتا تھا. ایون میٹرک میں جب مجھے آپشن ملا کہ کمپیوٹر سائنس اور آپ بایولوجی میں ایک سلیکٹ کرتے ہیں, تو میں نے کمپیوٹر سائنس سلیکٹ کی تھی. آلدو اس وقت میں ٹاپر تھی تب بھی, لیکن تب بھی میں نے بایولوجی کے جانے کے بجائے میں نے کمپیوٹر سائنس سلیکٹ کی, جو کہ اس وقت بالکل ایسا نہیں تھا کہ جو ٹاپر ہوتا ہے ہمیشہ بایولوجی جاتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے. تو میں نے تب بھی کمپیوٹر سائنس لی. تو ہمارے جو لاسٹ 2 موڈیول ہے نا 47 اینڈ 48 جو آج کا بھی تھا, وہ میڈیکل فزکس پہ تھا, اس میں تو تھی ساری بایولوجی. تو میں وہاں سے میں نے دیکھا کہ بایولوجی اتنی بھی بورنگ نہیں ہے. یہ تو آپ پر ہے کہ آپ اس کورس کو, آپ کون سی بک لیتے ہو, آپ کیسے کورس کو ڈیزائن کرتے ہو, اور آپ اس میں سے کیا سیکھنا چاہتے ہو. اس کی سمپل ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ آپ نے جیتو پاکستان میں گیم تو دیکھی ہوگی جس میں آپ نے مختلف میسیج کو کیا سیکوینشل اسینڈنگ آرڈر میں آپ نے رکھنا ہوتا ہے. سب سے کم میچ, زیادہ زیادہ زیادہ. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بہت ایزی گیم ہے, آپ بتا دو گے 1 kg ہے, 2 kg ہے, 3 kg, آپ رکھ دو گے جیت جاؤ گے, لیکن گیم بہت کم جیتتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ ہیومن بایولوجی پر ہی ہے, کیونکہ آپ چیزوں کو
نان لینئر وے میں نا آپ سینس کرتے ہیں. لوگرتھمک اسکیل, آج ہی بات ہو رہی تھی دوبارہ, اسی پر ہماری ڈسکشن تھی کہ آپ جب میسج دیکھتے ہیں تو 1 سے 2 kg تو آپ ڈفرینشیٹ کر لیتے ہو, لیکن 4 سے 5 kg آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. اسے نان لینئر اسکیل کہتے ہیں کہ کم ویلیو پہ آپ سینسٹیو ہوتے ہو میجرمنٹ کے لیے, لیکن جیسی ویلیو زیادہ ہوتی ہے آپ انہیں سینس نہیں کر پاتے ان کے ڈفرینس کو. تو یہ چیز میں نے یہاں سے سیکھی کہ آپ کیسے ایوری ڈے چیز لائف کو, اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ ان چیزوں کو اسٹوڈنٹ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے فزکس کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. سمپل میتھ نہیں ہے, فزکس کو فزکس ہی طرح سمجھانا چاہیے, اسے میتھ نہیں بنانا چاہیے. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. السلام علیکم, میرا نام دعا جمشید ہے اور میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے BS فزکس اور اس کے بعد MPhil فزکس کیا, اور 1 سال پہلے میری PPSC کے تھرو, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو میری سلیکشن ہوئی ایز اے لیکچرر, اور میں تقریباً 1.5 سال سے پڑھا رہی ہوں. اور ریسنٹلی میری فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو منسٹری آف ڈیفینس میں دوبارہ ایز اے لیکچرر سلیکشن ہوئی ہے. تو فزکس اور میتھس میں نے کیا سیکھا, اس سے زیادہ میں فوکس کرنا چاہوں گی اس چیز پہ کہ ایز اے ٹیچر میں نے کیا سیکھا, کیونکہ 1 سال سے میں ایسے ہے کہ اسی دریا میں کودی ہوئی ہوں, اور میں اپنا یہ جرنی شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے میں نے دیکھا کہ ایز اے ٹیچر میں نے ایوالو کیا ہے. تو تقریباً جب 1.5 سال پہلے میں کالج گئی پڑھانے, تو میرا مین فوکس تھا ٹھیک ہے میری ایویلویشن جو ہوگی میری سروس پہ وہ یہ ہوگی کہ میرے اسٹوڈنٹس کتنے مارکس لے رہے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس پاس ہو رہے ہیں. تو میرا مین فوکس ہوتا تھا ٹھیک ہے لیٹس سے بہت آسان سی ایک سادی سی بات کروں گی, جیسے میں نے بچوں کو بتانا ہے بیس کوانٹیٹیز کیا ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیس کوانٹیٹی یہ ہوتی ہے اور یہ 7 کوانٹیٹیز ہیں, یہ یاد کر لو یہ بیس کوانٹیٹی ہوتی ہے. جب ہم آئے ہمارا پہلا ہی ماڈیول تھا, ہم نے سر کو پریزنٹ کیا, اچھا یہ بیس کوانٹیٹی ہوتی ہے اور 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں. اس پہ اچھی خاصی بحث ہوگی, بہت گرما گرمی ہوئی تھی. سر کہتے ہیں نہیں 3 بیس کوانٹیٹیز ہیں, اچھی خاصی 3-4 ماڈیولس تک وہ بحث چلتی رہی. تو اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میں کتنا انفارمیشن جا کے ان پہ بمبارڈ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بیس کوانٹیٹی اور یہ 7 کوانٹیٹیز یاد کر لو. تو جب میرا نیا بیچ آیا ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس بیس کوانٹیٹیز یہ ہوتی ہیں, اب آپ کا ٹاسک ہے یہ 7 کوانٹیٹیز لکھی ہوئی ہیں, اب آپ مجھے خود سوچ کے بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون سی بیس کوانٹیٹی ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی. اور آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز کہ میں نے دیکھا کافی اسٹوڈنٹس سے پوائنٹ آؤٹ کیا اچھا یہ کوانٹیٹی ہمیں بیس کوانٹیٹی نہیں لگ رہی, اس بات کے بارے میں جس میں ہم نے اپنے پورے اسٹوڈنٹ جرنی میں نہیں سوچا تھا کہ شاید ہمیں لگتا تھا بس جو بات بک میں لکھ دی ہے وہ تو ٹھیک ہوگی, اسے کویشچن نہیں کیا جا سکتا. پہلی بار میں نے یہاں پہ سیکھا اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھایا. لازمی نہیں ہے کہ اگر بک میں ایک بات لکھ دی گئی ہے اور بکس بھی بہت پرانی نیوٹن کے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہیں تو آپ اس بات کو انومن مان لو, آپ سوال کرو, آپ کو نہیں ہم کیوں مانیں, خود سوچیں. دوسری ایک چیز یہ سیکھی کہ کیسے پہلے میں کلاس میں جاتی تھی تو میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے ڈیفینیشنز بتا رہی ہوں, یہ اینگولر مومنٹم ہے, یہ اس کا فارمولا ہے, یہ ہلکی سی ڈائیگرام دیکھ لو اور پیپر میں ایسے 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 لکھ کے آنا, مارکس آ جائیں گے. یہاں کے میں نے دیکھا کہ ہمیں نہ اس طرح سے سر کے جو ہم نے لیکچرز دیکھے جن سے ہم سیکھ رہے تھے, نہ ہمیں وہاں پہ ویسے پڑھایا جا رہا تھا, اور جب یہاں پہ ہم آ کے پریزنٹ کر رہے تھے تو سر ہم سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے اچھا جتنا انفارمیشن ہے سارا بتا دو. سر نے مثال کے طور پہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اینگولر مومنٹم کنزرو ہو رہا ہے, کیا اس سے یہ بات بتا سکتے ہو کہ یونیورس فلیٹ کیوں ہے, گول یونیورس کیوں نہیں ہے, رائٹ, اسفیریکل کیوں نہیں ہے, فلیٹ کیوں ہے. یا پھر سر کے جب لیکچرز تھے تو سر یہ نہیں کہتے تھے اچھا اینگولر مومنٹم یہ ہے, ہو گئی بات. سر پہیے پکڑے ہوتے تھے سر نے سائیکل کے, کبھی کس شیپ میں پکڑ لیتے تھے, کبھی کرسی کے اوپر بیٹھ کے گھوم گھوم کے دکھاتے تھے. وہاں سے آئی ریئلائز کہ میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, دس از اے کرمنل ایکٹ کہ اگر میں اسٹوڈنٹس کو بتا رہی ہوں یہ فارمولا یاد کرو, یہ ڈائیگرام بناؤ اور مارکس لے لو, یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. مجھے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, مجھے ان کی انٹویشن ڈیولپ کرنی ہے کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینگولر مومنٹم کیا ہے, آپ کو اسے اپلائی کرنا آنا چاہیے. آپ اسے یہ بتا سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے بازو پھیلائے ہوئے ہیں تو آپ کی اسپیڈ کیا ہے, آپ نے بازو اکٹھے کر لیے تو آپ کی اسپیڈ کیا ہے اور ایسے کیوں ہے. اور مجھے بہت پہلے مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹ نہیں ہے فزکس میں, وہ مجھے خود کہتے تھے کیونکہ ہم نے پری میڈیکل رکھا ہے, مجبوری ہے فزکس پڑھنا, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن بعد میں نے دیکھا وہ خود مجھ سے گھر کے خود مثال ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں, اچھا آج ہم نے یہ دیکھا اس میں کیا فزکس ہے, یہ لٹو گھوم رہا ہے اس میں کیا فزکس ہے. آئی واز ویری ہیپی یہ نوٹ کر کے کہ ان کو دلچسپی آ رہی ہے, ان کی انٹویشن ڈیولپ ہو رہا ہے. سب سے آخری چیز, کیونکہ بہت ساری چیزیں پورے سال کے جرنی کو 3-4 منٹ میں بتانا تو اس سے یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں, لیکن کیونکہ بھاری ذمہ داری مل گئی ہے تو صرف آخری یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے یہاں پہ, عبدالرحمٰن. اب پہلے جب میں کلاس میں جاتی تھی میں کہتی تھی, میں بہت زیادہ کانشیس ہوتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اچھا
کوئی اسٹوڈنٹ ایسا سوال نہ کر لے جو مجھے آتا نہ ہو, پھر میں کیا کروں گی. وہ کہیں گے اچھا یہ تو ٹیچر کو ہی نہیں آتی, یہ کیسی ٹیچر ہے. کیونکہ میں دیکھنے میں تھوڑی چھوٹی لگتی تھی تو سب مجھے اسیوم کرتے تھے کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں گی شاید. تو مجھے لگتا تھا شاید وہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر لیں گے کہ یہ ٹیچر ہے اور اس کو سوال کا جواب نہیں آ رہا. یہاں پہ جب عبدالرحمٰن سوال پوچھتے تھے, ہی آسک ویری گڈ کویسچنس, تو تب یہ ایک تو یہ بات ریئلائز ہوتی تھی کہ سوال پوچھنے سے مجھے خود کتنا فائدہ ہو رہا ہے. جب میں نے ٹاپک تیار کیا تو کتنی ٹاپک کی ایسی ڈائمینشنز ہوتی تھی جس کے بارے میں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ اچھا یہ بات بھی ہو سکتی ہے, یہ اسٹوڈنٹس اس بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. تو پہلا تو یہ کہ میں نے خود بہت سیکھا اس کے سوالوں سے. دوسرا میں نے یہ سیکھا کہ اٹس آل رائٹ کہ اگر آپ کو ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں, یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ غلط جواب دے دو یا پھر آپ کہو کہ سوال کیوں پوچھا گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہم سر ہوڈ بوائے سے سوال پوچھ رہے ہیں اور اتنی مجھے خوشی ہوتی تھی اگر انہیں کوئی چیز نہیں آ رہی, وہ بہت آرام سے کہتے تھے آئی ڈونٹ نو, چلو گوگل کرتے ہیں, اور ہم مل کے ایکسپلور کر رہے ہوتے تھے. تو آئی ریئلائز کہ سر جن کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اتنا انہوں نے سیکھ لیا, اگر وہ اتنے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں آتا تو میں کیوں نہیں کہہ سکتی. اس کے بعد جب بھی میں کلاس میں جاتی ہوں تو جب تک اسٹوڈنٹس میرے سے سوال نہیں پوچھتے میں اگلے ٹاپک پہ نہیں جاتی. پھر میں کہتی ہوں اچھا اگر آپ لوگ سوال نہیں پوچھو گے پھر میں پوچھنے لگ جاؤں گی. تو پھر ان کو جو بھی سوال آ رہا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں. اور پہلے میں تھوڑا جج کرتی تھی اسٹوڈنٹس کو, اچھا یہ مطلب یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن اب میں بہت خوش ہوتی ہوں. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں, کیا اس کی پیچھے فزکس ہے. مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی میری ایک اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا کہ میڈم ہم آپٹکس پڑھ رہے تھے, اس نے کہا کہ جب ہم ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمیں پھر بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اب ہم نے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اب کیوں نہیں نظر آ رہی. مطلب اگر میں پہلی والی دعا ہوتی تو میں کہتی یار دس شوڈنٹ ایون بی دا کویسچن, آبویس بات ہے نا, آپ نے دونوں آنکھیں بلاک کر دی. لیکن اب میں نے سارے پروسیس سے جب یہ سیکھا تو میں نے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا. میں نے کہا شاباش, بڑا زبردست سوال ہے, ویری گڈ, سوچا آپ نے. تو اس سارے سے میں نے تو ایک ریئل ٹائم میرے لیے تو ایکسپیریمنٹ چلتا رہا. میں ہر ہفتے یہاں آ کے سیکھتی تھی اور ہر ہفتے کالج جا کے وہی ساری چیزیں پڑھاتی رہتی تھی, سمجھاتی رہتی تھی. اور میں نے خود یہ فیل کیا کہ اب میں اپنی کلاس میں جو پہلے ایک انگزائٹی ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی. اب میں بہت زیادہ ایک فرینڈلی ٹیچر ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جج نہیں کر رہی ہوتی, میں ان کو انکریج کر رہی ہوتی وہ سوال پوچھیں. پہلے جو ایک کرمنل بیہیویئر تھا کہ ٹھیک ہے ایسے ٹاپک کو تیار کرو, یہ کویشچن امپورٹنٹ ہے لانگ کے لیے, یہ شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے, MCQs کے لیے یہ یاد کر لو, وہ کرمنل حرکتیں اب میں نہیں کر رہی. آل دو تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہیں, مجبوری ہے سسٹم میں رہنے کے لیے, لیکن میں یہ بھی میک شیور کر رہی ہوتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس ایسے نہ ہوں کہ وہ یہ FSC کرنے کے بعد کہیں کہ جیسے ہما نے کہا کہ انہیں بایولوجی سے نفرت تھی, تو میں یہ کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس بعد میں یہ نہ کہیں کہ فزکس نے بہت خوار کیا, فزکس سے ہمیں نفرت ہے. تھینک یو سو مچ. اور اینڈ پہ میں سر کا جو والنٹیئرز آتے رہے ہیں, خاص کر جو اسٹوڈنٹس آتے رہے ہیں, عبدالرحمٰن, سعدان, آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. گڈ ایوننگ ایوری ون. سب سے پہلے میں جو اس پورے سال کی جرنی ہے جو سٹارٹ ہوئی جب ہم 48 ویکس پہلے یہاں آئے, تو چونکہ میں, حسنین اور عالیہ لاہور سے آتے ہیں اور مطلب ہم تینوں ویسے تو کلاس فیلوز ہیں MPhil کے پنجاب یونیورسٹی میں. تو تھا یہ کہ جب ہم ٹیسٹ دینے کے لیے آئے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم کیونکہ لاہور سے ہیں تو ہم یہ سلیکٹ نہیں کریں گے, اٹس اونلی فار اسلام آبادیز. تو ہم یہ سوچ کے ہی آئے تھے کہ بس ہم صرف ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں, اور مطلب ہمیں تھا کہ پرویز ہود بھائی سے ان پرسن ملاقات ہو جائے گی ہماری, تو بس اس کے لیے ہم آ گئے. اور جب ٹیسٹ دے دیا, ٹیسٹ والے دن فارچونیٹلی سر نہیں آئے تھے, تو سم ہاؤ ہم لوگ جو ہے انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو گئے. تو اب ہم انٹرویو میں اس لیے آئے کہ اب سر سے ان پرسن ہماری ملاقات ہو جائے گی, اور پھر جیسے انہیں پتہ چلے گا کہ ہم لاہور کے ہیں تو ہم تو ویسے ہی آؤٹ ہو جائیں گے. تو خیر ہم آ گئے, اور پھر اسی سارے پروسیس کے تحت ہم تینوں کی سلیکشن ہو گئی. اور اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب دے آر بلیونگ ان اس کہ ہم ہر ہفتے جو ہے ٹریول کر کے لاہور سے اسلام آباد آئیں گے اور آ کر جو ہے یہاں پریزنٹ کریں گے. تو پھر گھر والوں کو منایا اور ہماری جو ہے یہ جرنی اسٹارٹ ہو گئی, اینڈ ہیئر وی آر, وی ڈیڈ اٹ آفٹر 48 ویکس. وی آر سیلیبریٹنگ دا اینڈ آف دس جرنی, جو شروع میں لگتا تھا کہ شاید پاسبل نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا اسٹارٹ. اور ایک بات جو کہ ابھی دعا نے بھی کی کہ ہم نے یہاں سے صرف لرن نہیں کیا, یہ جو جرنی ہے نا اس نے ہمیں ٹرانسفارم کر دیا ہے.
ٹرانسفارم اس سینس میں کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ ہم نے جو سیکھا ہے اسے بھلانا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہم وہ سیکھ کے آئے تھے فزکس وہ صحیح نہیں تھا انفارچونیٹلی. مطلب ہم نے پہلے اپنی ڈی کنڈیشننگ کی کہ نہیں, جو جس پروسیس سے ہم سیکھ کے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا, جو چیزیں ہم سیکھ کے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھیں, اور پھر ہم نے ری لرن کیا چیزوں کا, ری کنڈیشن کیا اپنے آپ کو کہ نہیں یہ طریقہ کار ہے چیزوں کو سیکھنے کا. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ دس جرنی وازنٹ ایزی فار اس. مطلب ایسے تھا کہ 2 انسیڈنٹس اس طرح کے ہوئے کہ آئی broke down into tears on this very stage. I got so pressurized and I am very sensitive. تو جیسی تھوڑی سی پریشر سچویشن آتی ہے تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو اب اس میں جو میرا کی ٹیک اوے ہے جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گی ایک ایکسپیرئنس اپنا, کہ ہوا یہ کہ پرویز حود بھائی کے ساتھ ہم جا رہے تھے دا ڈے آئی براک ان ٹو ٹیئرس. تو ہم نے واپس ان کے گھر جانا تھا, تو رستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ باہر درخت دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا جی. تو کہتے یہ آج بھی یہاں ہے, یہ کل بھی یہیں ہوں گے, اور آنے والے سارے دنوں میں یہ یہیں ہوں گے, لیکن تم اور میں درخت نہیں ہیں. ہم روزانہ سیکھتے ہیں, ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کے اپنی جو اسکل سیٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اور یہ بات میں نے سنی ہے اور آئی واز لائک کہ مطلب میرا تو سارا مائنڈ سیٹ ہی غلط تھا. میں تو پرفیکشن کی تلاش میں تھی کہ مطلب مجھے ہر چیز آنی چاہیے, مجھ سے جو سوال ہو رہا ہے مجھے اس کا جواب آنا چاہیے, اگر نہیں آ رہا تو میں اتنے امبیرس ہو جاتی تھی کہ مطلب پھر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول میرے لیے ہو جاتی تھی. تو اس نے تو میرا مائنڈ سیٹ ہی بدل دیا اس بات نے کہ اٹس اوکے ٹو ناٹ ہیو آل دا آنسرز. اگر آپ سے کوئی کویشچن کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد, پرویز حود بھائی نے مجھے یہ بات اس وقت بھی کی کہ ہم آپ سے بھی پرفیکشن جو ہے وہ نہیں, ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سارے آنسرز آتے ہوں گے. ہم کویشچنس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اس طرح سے بھی سوچو. تو بس دیٹ ویری تھنگ جو کہ میرے لیے ٹیک اوے ہے, نہ صرف یہ کہ اس کو میں نے بعد میں یہاں ماڈیولس میں بھی اپلائی کیا اس مائنڈ سیٹ کو, اور میں انشاءاللہ آگے اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اپلائی کروں گی کہ اٹس اوکے. ہاں, لرننگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے آج کی اور بس ختم ہو گئی, یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہے گا. اور اس چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ نہیں آتا, ہم نے لرن کرنا ہے اور اپنے آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ دیٹ وی ڈیڈ ان ایوری ویک ہیز ایڈیڈ سم ویلیوز ان آر اسکل سیٹس. So that's the second point I want to mention. And the third thing is the amount black hole gave us, it was a fuel for us to continue. مطلب اکثر ہوتا یہ ہے کہ انٹرنشپس کے اندر مطلب آپ کو اتنا اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ مطلب کس طرح سے جو ہے ایکسپینسز مینیج ہوں گے. ہم لوگوں کو کیونکہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملتی تھی جس میں ہم اپنا ٹریول ایکسپینس وغیرہ بھی اور باقی چیزیں بھی مینیج کر پاتے تھے, تو اس نے جو ہے اس جرنی کو, اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ایک جو ہے موٹیویشن تھی اس کے پیچھے جو میں جو ہے مینشن کرنا چاہوں گی. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ تھینک یو سو مچ آل دا پیپل جو اس ٹریننگ پروگرام کے پیچھے ہیں, یا جنہوں نے یہ سوچا پھر اس کو جو ہے یہاں تک کہ ہم 48 ویکس تک جو ہے اسے کنٹینیو رکھ پائے, ان سب کا جو ہے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اینڈ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو میری ساری زندگی بدل دی ہے جس نے. اب میں اس طرح سے نہیں چیزوں کو دیکھتی جیسے پہلے دیکھتی تھی. مطلب آپ لوگ تو نہیں شاید یہ فیل کر سکتے, لیکن میں فیل کر سکتی ہوں کہ میں 48 ویکس پہلے کیا تھی اور میں آج کیا ہوں. اینڈ دا ادر تھنگ از جو کہ ایک سجیشن ہے یا ایک وش ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے, یعنی آگے وی فیوچر ٹیچرز وی نیڈ دس پروگرام, وی نیڈ سچ کائنڈ آف پروگرامس, ناٹ اونلی فار فزکس, فار ادر سبجیکٹس ٹو. مطلب اسے وش کہہ لیں کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک وش ہی ہے کہ یہ آگے بھی چلے, نہ صرف فزکس کے لیے بلکہ اور سبجیکٹس کے لیے بھی. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میرا نام عالیہ یوسف ہے, اور جیسے کہ سب اپنی جرنی بتا رہے ہیں تو میں بھی سب بتاؤں گی کہ سب سے پہلے جو میرا سر کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں ہوا تھا, لیکن سر جی سی یو میں آئے تھے تو سر کوئی اسپیچ وغیرہ دے رہے تھے, تو میں سب سے لاسٹ پہ تھی اور سر مطلب اسٹیج پہ تھے.
تو مجھے سر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ بندہ کتنی سچی باتیں کر رہا ہے، مطلب اس طرح سے. تو لیکن میں سر کو دیکھ نہیں سکی، میری آئی سائٹ کا بھی تھوڑا ایشو تھا. تو بس پھر میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ پرویز سود بوائے ہے. تو تم نہیں جانتی ان کے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتی. تو پھر اس کے بعد تھوڑا بہت جاننا شروع کیا، پھر ان کی ویڈیوز لیکچر تھوڑا بہت دیکھا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ پھر یہی چلتا رہا، کبھی دیکھ لیا کبھی چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد جب یہ بلیک ہول شروع ہوا تو پھر سر کے لیکچرز تھے سائنٹسٹ پہ، نیوٹنس کے بارے میں ایک لیکچر تھا، بولٹزمین کے بارے میں. تو جب وہ دیکھا تو پھر اس کے بعد لگا کہ شاید بلیک ہول میں کبھی جا کے ان سیٹس پہ بیٹھنے کا موقع ملے. تو بس یہ سوچ کے پھر جب یہ ٹیسٹ آیا تو پھر وہ ٹیسٹ دیا. تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ٹیسٹ پاس ہوگا، بس یہی تھا کہ سر سے ملنے کے لیے آئیں گے، وہ ٹیسٹ دیں گے اور سر سے ملیں گے اور بس پھر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ یہ کنٹینیو کریں گے. پھر اس کے بعد وہ نہیں ہوا، سر نہیں تھے، تو پھر بعد میں انٹرویو سے انٹریکشن ہوا، تو بس وہی کافی تھا. تو لیکن پھر جب سلیکشن ہوئی اس کے بعد پھر ایسا کہ سویرا، مجھے سویرا کی وجہ سے، کیونکہ سویرا اور میں ہم دونوں اس طرح سے کہ مجھے اس کی وجہ سے پرمیشن ملی کہ ہم دونوں ساتھ آئے جائیں گے اور کچھ ایسا مطلب نہیں ہوگا آگے مسئلہ وغیرہ. تو پھر یہ سفر شروع ہو گیا. تو یہ تو تھی جرنی. اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے اس پروگرام سے کیا سیکھا. تو میں اگر یہ کہوں کہ میرے 18 سالہ جو اکیڈمک کیریئر ہے وہ اور یہ ایک طرف ہے کہ اس قدر کہ اس نے مجھے اتنا ٹرانسفارم کیا ہے. اور ابھی تک بھی ایسا ہے کہ مجھ میں ابھی بھی ہیں خامیاں، لیکن یہ ہے کہ اس جو پروگرام نے میرے اندر سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے کہ ہاں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کے ریزن دیکھو، اس کو پرکھو، اس کو جانو. اگر ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں سائنٹیفک سوچ بھی اپنانی پڑے گی، تبھی ہم اس کو آگے اسٹوڈنٹس کو بھی قائل کر سکیں گے ہاں کہ جو اگر آپ پڑھ رہے ہو تو وہ ٹھیک ہے، اور وہ کیوں ٹھیک ہے یہ بھی اس سوچ کا ہی ایک پوائنٹ ہے. تو یہ چیز، اور اس کے علاوہ جو اس جرنی کے دوران میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں سب سے ٹیزنگ اسٹوڈنٹ تھی مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں نے سر کو ڈوپلر ایفیکٹ پہ بہت کھپایا تھا اور جب تک، اور پھر میں وہ مجھ سے بالکل نہیں نکل رہا تھا، اور جب تک سر نے مجھے سکھا نہیں دیا، سر نے بھی نہیں کہ ہمت ہاری. سر نے بھی یہی کہا کہ میرا ٹاسک ہے تمہیں سکھانا اور تمہارا ٹاسک ہے سیکھنا. تو بس یہ، اور اس کے بعد بھی کافی تھے، جیسے ایک بہت بیسک سا کوشچن ہے سیکنڈری کی کتاب میں کہ ورک ڈن، آپ کیپیسٹر سے ورک ڈن کیسے کرواتے ہو، اور پھر انرجی، الیکٹریکل انرجی کس طرح کیپیسٹر میں اسٹور ہوتی ہے. تو ایک جسٹ آپ 2-3 فارمولاز لکھتے ہو اور اس کے بعد وہ آپ کا آنسر نکال کے رکھ دیتے ہو، لیکن ایک پوری اپروچ اس کے ساتھ آپ کہاں سے کیسے اسٹارٹ لے سکتے ہو اور اس کو کیسے اینڈ کر سکتے ہو. تو یہ سارا جو پروسیجر ہے تو یہ میں نے یہاں سے سیکھا. مطلب یہ ہے بہت بیسک چیزیں ہیں، لیکن پہلے یاد کی ہوئی تھی، لیکن اب وہ یاد کیا ہوا کو اس کو ایک طرف رکھنا اور پھر اس کے بعد وہ لاجکس کے ساتھ چیزوں کو اور فارمولاز کو اور ان کی ترتیب کو لے کے چلنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ یہاں سے میں نے سیکھی. تو اور بھی بہت کچھ ہے، اور میں نے نہ صرف سر سے اور ان سب سے بھی بہت کچھ سیکھا. وہ حسان سے میں نے یہ سیکھا کوانٹم میکینکس میں کہ جیسے ہم یہاں پہ ایکویشنز تو لکھ دیتے تھے جب سر لکھواتے تھے، تو سر جب انٹرپریٹیشن پوچھتے تھے کہ کیا یہ ایکویشن آپ کو بتا رہی ہیں تو وہ نہیں سمجھ آتا تھا. تو حسان نے کافی اس میں وہ بتاتا تھا اور اس میں کافی ہیلپ کی ہوئی میری کہ ہاں یہ ایکویشنز آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں سب نے ہی بہت ہیلپ کی. اور اس کے بعد یہی ہے کہ آگے فیوچر میں یہی ہے کہ اب میری سی ٹی آئی کی ایز اے سی ٹی آئی انٹرنی میں نے کالج میں اسٹارٹ کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسی طرح سے کہوں جہاں سے جیسے یہاں سے سیکھا ہے. اب ان کو یہ ہے کہ ان کے اندر نا یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے اندر کوشچن کرنے کی عادت ڈیولپ کروں، کیونکہ ان میں کوشچن جب تک وہ نہیں کریں گے وہ نہیں سیکھیں گے. تو بس یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے. ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیڈمیز جاتے ہیں تو وہاں جو پڑھایا جاتا ہے بس ٹھیک ہے وہ کافی ہے. تو کالج میں نہیں سننا چاہتے وہ اسٹوڈنٹس. تو ان کو اس طرح سے باتیں کرنا کہ وہ کسی طرح سے ٹیچر کی بات سنیں اور اس کے بعد وہ انٹرسٹ وہ ڈیولپ کرنا. تو بس یہ کچھ کام ہے وہ جو کر رہی ہوں. تو آگے اسی کو ہی لے کے چلوں گی. شکریہ.
السلام علیکم ایوری ون. میرا نام حسنین ہے, جو نہیں جانتے ان کے لیے. میں ایک گجرانوالہ کے چھوٹے سے گاؤں سے تھا اور وہاں سے اسلامی یونیورسٹی میں یہاں سے بی ایس کیا اور اس کے بعد لاہور سے بھی ایم ایس کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. سال پہلے جیسے ٹی بی ایچ والوں نے اشتہار دیا اس کا, تو ہم اس میں ہمیں یہاں پہ سلیکٹ کیا گیا. میرا جو خیال تھا یہاں پہ کہ یہ ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے, تو جو عموماً ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں, جیسے میں کالجز کا نام نہیں لیتا لیکن کافی پرائیویٹ کالجز ہیں پنجاب بورڈ کے جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام کرواتے ہیں, کچھ 6 مہینے کا, کچھ سال کا اور کچھ 3-4 ہفتوں کا. تو ان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے میں وہ سکھاتے ہیں کہ جیسے کہ بورڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کے علاوہ سلیبس کیسے کور کرنا ہے اور بچوں کو کون سے شارٹ کٹس بتانے ہیں جس سے وہ اچھے نمبر لے سکیں جو ہمارے بورڈ کے امتحان ہوتا ہے میٹرک کا اور ایف ایس سی کا. لیکن میرا وہی پرسیپشن تھا کہ شاید ایسے ہی ہمیں یہاں, شاید وہاں پہ ایف ایس سی ہے تو یہاں او اے لیول کا ہو, لیکن اس کے بالکل الٹ تھا. ایک مضمون پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کو اس کا مضمون کا آنا بہت ضروری ہے, اور یہ بنیادی چیز تھی جو فرق ڈالتی ہے اس ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا دوسرے ٹیچر ٹریننگ پروگرام سے. اور یہاں پہ ہم نے بس سارا سال پھر مضمون کو سر نے ہمیں سکھانا شروع کیا. کیلکولس سے ہم نے سٹارٹ کیا اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ جرنی تھی. کیلکولس سے ہم آہستہ آہستہ آگے بڑے, ایڈوانس تھیریز آتی چلی گئیں, پھر فزکس سٹارٹ ہو گئی, کلاسیکل میکینکس, الیکٹرو ڈائنامکس, کوانٹم میکینکس, وہ سارا کور ہوا اس میں. اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کو اسٹوڈنٹ کو جو بنیادی پرنسپل ہیں ان کو ٹھیک سے سمجھنا سکھانا بہت ضروری ہے, تب ہی جا کے وہ کوئی پرابلم کو خود سے سالو کر لے گا. ادروائز تو وہ دیکھ لے گا کہ آلریڈی سالو پرابلمز ہیں جو موسٹ آف دی ٹائم ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں, جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے, اور ہمیں مطلب اس طرح اس کو سوچ ہی نہیں پاتے. ایک نیا پرابلم جو ابھی تک کسی نے نہیں سالو کیا, وہاں تک ایک طالب علم کو لے کے جانا وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے مضمون کو اچھے سے جانتا ہو. اور یہی بات ہمیں یہاں پہ سکھائی ہے کہ پہلے آپ خود اچھے سے انڈرسٹینڈ کرو, پھر ہی جا کے آگے اسٹوڈنٹ کو بہتر گائیڈ کر سکو گے. تو یہ بہت ضروری تھا. اس کے علاوہ جو میں نے سب سے اچھی جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹیلر تھیورم یا ٹیلر سیریز جو اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے تاکہ اپروکسیمیٹ آپ کو سلوشن مل سکیں. تو وہ پرویز صاحب نے, ڈاکٹر نیر صاحب نے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان میں ہماری کافی مدد کی. اور ایسٹیمیٹ کرنا میرے لیے تو بہت مشکل کام ہے ابھی بھی, ڈیسیمل سے ملٹیپلائی کرنا, یہ میرے دماغ میں وہ چیزیں آسانی سے میں نہیں کر پاتا. اب آہستہ آہستہ اس کو سیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ فنکشنز کے گراف وغیرہ وہ بہت میرے لیے ایک سیکھنے کی ایک نئی چیز تھی. تو یہ ایک اس نے ہمیں ٹرانسفارم کیا ہے اس پروگرام نے. میں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہم نے سیکھ لیا, لیکن تھوڑا سا سیکھا ہے اب, لیکن اس دگڑ پہ شاید چل پڑیں جو ہمیں ایک ٹھیک مضمون جو فزکس ہم نے سیکھنا تھا اس طرف ہمیں لے جائے, اور شاید ہم کچھ تھوڑا سا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں بلیک ہول کا اور جو بھی اس کو چلا رہا ہے, جنہوں نے ہمیں فنڈنگ کی سارا سال, اور سر نیر کا, ڈاکٹر پرویز سعود بھائی کا, میم سعدیہ وہ یہاں پہ ابھی نہیں ہے, ان کا, اور شہریار کا احسان, عثمان صاحب, جو عبدالرحمان ہے بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ ہے, کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور ہاں, تو بہت اچھے کویشچن کرتے ہیں اور ہر چیز پہ نکتہ چینی, ہر چیز پہ ان کو شک, ہر جو بھی آپ بورڈ پہ لکھا ہوگا ان کو شک پڑا ہوگا, یار یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. اور یہ ایک اچھے سائنسدان کی یہی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی یقین نہیں کرتا, اس کو ہمیشہ شک رہتا ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جرنی رہی ہماری. میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بہترین تھی, شاید اس سے آگے شاید نہ کوئی ایسا موقع ملے. اور میں ایک اور لاسٹ بات کہ پرویز سعود بھائی صاحب کو ہم ٹیلی ویژن کے زمانے سے, پی ٹی وی سے ان کے پروگرام تھے, تو وہاں سے ہماری جو میری والدہ ہیں انہوں نے ہمیں ان کا پروگرام کب بتایا, تو ہم نے وہ دیکھا پروگرام ان کے جو وہ ان کی سیریز تھی پوری, تو وہاں سے ہمیں معلوم پڑا کہ اچھا یہ پرویز صاحب ہیں. پھر ان کی ڈبیٹس جو مذہبی تھیں وہ بھی ہم دیکھتے تھے, جیسے گاندھی صاحب کے ساتھ ان کی ڈبیٹ تھی. تو وہ پھر زندگی وہ بھی ایک بڑی ٹرانسفارمنگ تھی کہ ان کے لیکچر سن کے ہم نے کریٹیکل تھنکنگ اور یہ ساری چیزیں سیکھیں, اور وہ بڑی پہلے تھا میٹرک کے بعد. تو خوش قسمتی سے ہم پھر یہاں پہ آ گئے, یہاں سالوں کے ساتھ گزارا, اس سے اچھا زندگی میں اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. جن لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہو سکا, اب ہم ان سے سنیں گے. تو ڈاکٹر نیر کو میں دعوت دیتا ہوں, نیر آ کر بتائیں کہ آپ نے کیا اس پورے سفر میں کیا دیکھا, کیا آپ کے خیال میں یہ کس سمت چلا ہے. تھینک یو ویری مچ.
بھائی یہ بہت ہی یونیک ایکسپیریمنٹ تھا. جب یہ شروع ہوا تھا اور پرویز نے ذکر کیا کہ یہ کرنا چاہیے, تو ہم اس کا پورا تصور ذہن میں نہیں لا رہے تھے کہ کیسے ہوگا یہ, کیا یہاں پہ لیکچرز ہوں گے, لیکچرز میں سکھایا جائے گا وغیرہ. لیکن پرویز کا جو ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا, جب وہ آہستہ آہستہ یہاں کھولنے لگا تو معلوم ہوا کہ واقعی جو چیز یہاں پہ ہوگی وہ بہت ہی ایفیشینٹ ہوگی اور یوزفل ہوگی, اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. تو ہوا وہی, اسی طریقے سے یہ انفولڈ ہوا, اسی طریقے سے یہ اب کنکلوژن پہ پہنچا ہے. اس میں ڈاکٹر سعدیہ نے بڑا کام کیا. انہوں نے تو لیب ایسی اچھی بنائی, اور یہاں پہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں, عالم کا میں متعارف ہو گیا کہ انہوں نے لیب کے اکوپمنٹ اتنے اچھے بنائے. تو یہ لیب ہے اور ایک فنکشننگ لیب ہے یہاں پہ موجود. وہ اسکول کے بچوں کے لیے بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو ٹیچرز یہاں پہ جنہوں نے ٹریننگ لی ہے وہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ کیسے ایکسپیریمنٹس اچھے بنا کر اور بہت سے کانسیپٹس کو سیدھا ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سعدیہ یہاں ہوتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ اس کے اندر بھی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو میں نے دیکھا شروع سے, واقعی وہ ایک قسم کا ٹرانسفارمیٹیو تھا, کیونکہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو انڈر ٹریننگ ہیں ان کو بورڈ پہ آ کے سب کچھ کرنا پڑتا تھا, اور بورڈ پہ کرنے میں سب سے پہلی جو ان سے ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ ان کی لائن سیدھی رہے, جو اب تک سیدھی نہیں ہوئی ہے. تو وہ تھی کہ ایک لائن سیدھی جب لکھیں تو لائن سیدھی رہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی سوال ہو اس کو وہاں پہ بیٹھ کے فارمولیٹ کریں اس کے جواب کو, اور جواب کو وہاں سے نکالیں. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو کسی اور جگہ نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں جیسے آپ کو معلوم ہے جتنے یونیورسٹیاں ہیں, خیر ساری تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن جتنی میجر یونیورسٹیاں ہیں, سرکاری یونیورسٹیاں ہیں, وہاں کے امتحانات, وہاں کا تمام نظام جو ہے امتحانوں پہ چلتا ہے, اور امتحانوں کے بعد کسی کو کریڈٹ دینے کا پروگرام ہوتا ہے. وہ اس میں سب جانتے ہیں کہ یہ امتحان جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو رٹے رٹائے قسم کی چیزوں کو کے سوال ہوتے ہیں, ان کے جواب ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اور ہر آپ کے سامنے تمام لوگوں نے بتایا کہ کس قسم کے وہ سوالات کے اور پڑھنے کے اور پڑھانے کے عادی تھے کہ کیسے پڑھائی ہوتی ہے. وہ چیز یہاں کی اچھی سے اچھی یونیورسٹیوں میں ابھی تک ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ابھی تک موجود ہے. مگر جو یہ طریقہ ہے جس میں آپ صرف ان کو طالب علموں کو, بلکہ استاد جو ہیں وہ طالب علموں کے انکوزیٹیو بنائیں اور ان کو سوال کرنا سکھائیں, اور ان کو خود سوال کریں اور ان کو جواب دینا سکھائیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ ایک سال بہت اچھی طریقے سے پورا کیا. مگر ساتھ ساتھ وہ لوگ 4-5 لوگ جو تھے جو یہاں پہ آئے تھے سیکھنے کے واسطے, ان سے کہا گیا کہ نہیں, یو آر اوور کوالیفائڈ, آپ کو ہم یہاں پہ رکھیں گے نہیں ٹریننگ کے طور پہ. تو یہ حاشر اور عثمان اور شہریار یہ لوگ تھے, اور پھر ہمارے یہ 2 جو چھوٹے طالب علم تھے جو سعدان اور عبد الرحمن, یہ لوگ جو تھے بڑی جان تھے. یہ تو یہاں پہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو بہت جاندار بنایا پروگرام کو. میرا خیال ہے کہ یہ ہو گیا, 1 سال تو اچھا ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا آئندہ ان بہت سی چیزوں کے اوپر, اس قسم کی مالی معاملات کے اوپر جنہوں نے پہلے 1 سال اس کو چلانے میں مدد کی. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر چل گیا تو شاید یہ ایک ایسی چیز روایت ہے جو بنی رہے. تھینک یو ویری مچ. Shahriyar was very important in getting the program moving. پہلا فارم بھی میرا خیال ہے شہریار آپ نے بنایا تھا. جی جی. سولوشنز. السلام علیکم ایوری ون. تو یہ
congratulations first of all to all the trainees for completing this rigorous program, also to Ehsan if he is watching. تو میں نے اس کو شروع سے I was a part of this program, so I helped design the practice tests which went on the website and also the solutions for it, and I was also one of the invigilators. تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا ہے لٹل مور دین اے ایئر اگو، جس میں سارے کے سارے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایگزام کر رہے تھے. تو ان میں سے پھر ہم نے ان کے انٹرویوز بھی لیے اور پھر ان میں سے ان کی ٹیلنٹڈ لوگوں کی سلیکشن ہوئی. تو آئی اٹینڈیڈ موسٹ آف دی ٹریننگ سیشنز اوور ہیئر، ناٹ آل، اور ان سب میں میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. بہت سارے میرے بھی نالج کے اندر گیپس تھے جو کہ سر نے فل کیے، اور جو باقی ہمارے ٹرینیز ہیں، ٹرینیز اور ٹرینرز، ان سے بھی بڑی انسائٹس ملیں. تو میں بڑا لک فارورڈ کرتا تھا ٹو آل آف دیز ویکلی سیشنز کہ یہ میری ایک ویکلی گیدرنگ آف نرڈز ہے جس کے اندر میں جاؤں گا اور میں ان کے ساتھ نرڈی باتیں کروں گا اور بڑا مزہ آئے گا، جس طرح یہ سارے ہمارے بیٹھے ہیں. تو ونس اگین کنگریچولیشنز. اور ہاں، ان کو ہم نے نہ صرف تھیوریٹیکل ماڈیولس کرائے بلکہ ہم نے ان کو لیب میں بھی 2-3 ماڈیولس کرائے. تو فار اے فیو ویکس سر واز ناٹ ہیئر، تو میم سعدیہ اینڈ آئی ٹوک اوور and we designed lab modules for the trainees relevant to what they were covering at the time. تو ہم نے ان کو کچھ مکینک سے ریلیٹڈ ایکسپیریمنٹس کرائے اور تھوڑے سے ان کو کمپلیکس بنایا ہم نے ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ڈو ود دا اسکول اسٹوڈنٹس. اور وہاں پہ انہوں نے آئی ہوپ کہ کچھ سیکھا ہوگا. کسی نے مینشن تو نہیں کیا لیب کو، میں چاہ رہا تھا کہ کوئی مینشن کر دے کہ اپنے لیب میں بھی کچھ سیکھا، شاید بھول گئے آپ لوگوں کو. لیکن وہ بھی ہم نے ایک ایلیمنٹ رکھا ایکسپیریمنٹل کا بھی. موسٹلی تھیوریٹیکل تھا لیکن ہم نے کہا کہ نا ایکسپیریمنٹل بھی ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ دے شوڈ نو ہاؤ پریکٹیکلی تھنگز ورک اینڈ نو ہاؤ ٹو میک بیسک پرفارم بیسک ایکسپیریمنٹس دیم سیلز. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو آگے ٹیچنگ میں جائیں تو آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور آپ ان لیسنس کو اپلائی کریں. اور بلکہ میں آخری ایک اینیکڈوٹ بتا دوں کہ جس طرح لوگ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو سوال پوچھنے میں مجبور کرتے ہیں. تو میرا بھی اسی طرح کا ایک قصہ ہے. وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ بیک ان 9th کلاس، تو میں نے میٹرک ایف ایس سی کیا ہے. تو 9th کلاس سے پہلے تو مجھے فزکس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا. آئی واز مور انٹرسٹڈ ان بایولوجی، اسپیسیفکلی زولوجی. تو میرا دل تھا کہ میں وائلڈ لائف ایکسپلورر بنوں گا یا پھر کوئی ویٹرینری ڈاکٹر بنوں گا. تو امی ابو نے بالکل منع کر دیا کہ تم نے اس فیلڈ میں تو بالکل نہیں جانا، بیکار فیلڈ ہے. تو آئی واز ایملیس فار اے وائل. تو پھر میں 9th کلاس میں آیا تو ہماری پہلی کلاس ہوئی فزکس کی. تو اس میں ہمارے سر تھے، ان کا نام تھا سر عاطف. وہ اس ٹائم اسلامک یونیورسٹی سے PhD کر رہے تھے فزکس میں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے نیوٹنز لاز ڈسکس کیے. تو نیوٹنز لاز کا میں نے سنا ہوا تھا لیکن کبھی کوئی انسائٹ نہیں تھی کہ ہوتا کیا ہے اس کے اندر. لیکن انہوں نے جن وسرل اور اتنی ویژول ایگزامپلس کے ساتھ انہوں نے سمجھایا کہ واٹ ڈو نیوٹنز لاز اینڈ دی ایکویشنز ایکچولی مین، اور وہ جو ایگزامپلز ہیں وہ امپرنٹ ہو گئی میرے دماغ میں. اور وہ مجھے ابھی تک کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ایون ویئر یو ور سٹنگ ایٹ دا ٹائم اور ماحول کیا تھا جنرل، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ سر ہمیں کس طرح کی ایگزامپلس دے رہے تھے ویژولی، صرف بورڈ پہ لکھ کر نہیں چلے گئے. اس کے بعد میرا پیشن ڈیولپ ہوا فزکس میں کہ فزکس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے اور میں نے خود پڑھنا شروع کیا. اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. آئی ایم آن مائی وے ٹو بیکمنگ اے فزسسٹ ناؤ. این امپورٹنٹ پارٹ واز دیٹ لیکچر ان دیٹ کلاس. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس طرح فیوچر فیسز کو انسپائر کریں اور وہ بھی یاد کریں کہ ہم نے میڈم ہما سے، میڈم دعا سے، ان سب سے ہم نے کوئی ایسا، انہوں نے اس طرح سے ہمارا ایک اسپارک اگنائٹ کر دیا کہ وہ بھی پھر بعد میں جا کے یاد کریں گے، اس سے ہم فزکس کی طرف آئے. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک آن یور جرنیز اہیڈ اینڈ کنگریچولیشنز آن کمپلیٹنگ دس پروگرام. Very good, very nice. Acha, nobody has been more enthusiastic than Usman. Usman, can you come in? Hi everyone, it's so nice to see you here this evening. وہی بات ہے کہ جو کہ ون آف دا پارٹیسپینٹس نے کی تھی کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والا مومنٹ ہے یہ. It was such an transformative journey for me because میری گریجویشن 2018 میں 2018 میں کمپلیٹ ہوئی تھی لمب سے. اس کے بعد سے میں نے ڈائریکٹ ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی. سپر نووا اسکول ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ میں نے اے لیولس کو پڑھایا تقریباً 3 سال، فزکس اور میتھس.
تو اچھا بھی رہا برا بھی رہا. آئی واز اے ویری ہارڈ ورکنگ ٹیچر کیونکہ میرا اپنا پیشن تھا پڑھنا پڑھانا. آئی واز مور انٹو میتھ ایز کمپیئر ٹو فزکس. میں نے فزکس اس لیے چوز کی کیونکہ جہاں میں مطلب لمس میں پڑھا تھا وہاں پہ فزکس فیکلٹی بہت بہتر تھی میتھمیٹکس فیکلٹی سے. تو لیکن آئی ڈنٹ ریگریٹ مائی ڈیسیجن. مجھے جو میرا تھرسٹ تھا وہ کوئنچ ہو گیا, وہ پورا ہو گیا پیاس بوجھ کے اس کی. لیکن یہ کہ اسٹل ٹو دس ڈے اور بیک ان دا ڈیز آئی ریئلائز کہ نا مجھے کچھ اور کرنا ہے, آگے موو آن کرنا ہے اور بھی لرن کرنا ہے, کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو وہ اسٹیگنیٹ نہیں ہونے دینا. تو خیر آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں جو ہے وہ اپنا خود کروں گا کچھ, ناٹ اسٹک ان اسکول, تھوڑا سا آگے موو کروں گا. تو میں نے ماسٹر اسٹارٹ کیا نسٹ سے, کچھ عرصے چلا لیکن ڈیو ٹو سم انفارچونیٹ سرکمسٹانسز کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو خیر جب میں نے لاسٹ ایئر 48 ماڈیولز اگو بلیک ہول کے اس پروگرام کے بارے میں سنا تو میرے ایک دوست نے مجھے ریفر کیا کہ یہ ہو رہا ہے. تو آئی واز لائک ایکسائٹیڈ. میں ان دنوں اولمپیاڈ کی پرابلم سالو کرتا تھا. لائک اولمپیاڈ از لائک میتھمیٹیکل کمپٹیشنز ہوتے جیسے فار لرنرز, فار اسٹارٹرز آپ کو شاید پتا ہو, جیسے کینگرو میتھ کانٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے. میں نے خود بھی اپنے دور میں کیے تھے جب میں مطلب 6-7 گریڈر تھا. تو مجھے بڑا ایکسائٹنگ فیل ہوا. میں نے کہا چلو اچھا کوئی کمپٹیشن ہے دے دیتے ہیں, کیونکہ میں نے ایز اے جاب نیکسٹ کام میں اور اس طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کیا, اس سے پہلے کر چکا تھا, یعنی کہ سلیکٹ بھی ہوا تھا, انٹرویو کلیئر نہیں کر سکا تھا. تو آئی تھاٹ چلیں لیٹس گیو اٹ اے گو. تو میں نے دیا ٹیسٹ اور آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, کیونکہ مطلب اتنے سارے پی ایچ ڈیز بھی آئے ہوئے تھے, ایم فل جیسے ڈاکٹر پرویز نے مینشن کیا. تو آئی واز ناٹ کانفیڈنٹ ایٹ آل کہ کچھ ہو سکے, مطلب میری سلیکشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن دا ڈے آئی سا دا ریزلٹ کہ اس میں آئی واز دا تھرڈ ان دا ٹاپ اسکورنگ کینڈیڈیٹس. تو کچھ ہی ٹائم بعد انٹرویو کی کال آ گئی کہ آپ آ کے جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو گئے. تو ڈاکٹر پرویز کو دیکھا تو اٹ واز لائک سم سارٹ آف ڈریم کم ٹرو, بیکاز جب لمس میں اپنا بیچلرس کیا تھا تو ان کا بڑا نام سنا تھا کہ یہاں سے ہو کے گئے ہیں. اور ڈاکٹر پرویز کی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر عامر اقبال سے میں نے مکینکس پڑھی تھی, اور جس طرح انہوں نے پڑھائی اور جو ایک مطلب ان کا ایک کیا کہوں گا اورا کہیں گے یا ایک مطلب ایک انرجی تھی جس طرح وہ پڑھاتے تھے اور جس طرح انتھوزیاسٹک ہو کے وہ انتھوزیاسٹ تھے بیسکلی. تو وہ مجھے ان کے بھی ایک سپر سیٹ میں نظر آیا میتھس کی ٹرمز میں بول رہا ہوں. تو میں نے کہا بس دس از دا تھنگ فار می, مجھے اپنا پرپز مل گیا. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ 2018 سے 21 تک میں نے پڑھایا, اس کے بعد بریک لے لی. تو وین آئی اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دا بلیک ہول, میں نے کہا ناؤ ٹیچنگ دوبارہ شروع کرنی, کیونکہ شاید لک ہیز اٹ فار می, لیٹن فار می کہ مے بی ٹیچنگ از دا تھنگ فار می. کیونکہ میں اس درمیان بالکل اسٹیگنیٹ ہو گیا تھا, خود کرتا تھا, تھوڑا بہت پرائیویٹلی پڑھا لیا یہ وہ. تو مطلب بلیک ہول کے درمیان میں ہی مجھے آئی لینڈیڈ 2 جابس وچ ور ویری لائک مطلب مانیٹریلی بہت میرے لیے وہ تھیں لائک بینیفیشیل تھی, کیونکہ ایک تو گھر کا سارے خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے, مطلب پریکٹیکل بات کروں گا تو, اور بلیک ہول میں بھی مطلب ہوتا تھا سب کچھ. اتنی اچھی مطلب نالجیبل مطلب اتھارٹیز سے, 3 جو اتھارٹیز ہیں فزکس کے ان سے ملتا تھا انفارمیشن فار نو تو مجھے تو یہ تھا کہ بلیک ہول میں پیسے دے کے بھی مجھے جانا پڑے تو میں جاؤں گا, لیٹ الون سے مل لگا. تو کیا کہتے ہیں الحمد للہ اٹ ہیز بین اے گریٹ ایکسپیرینس. اور ابھی کرنٹلی یہ کہ آئی ہیو لینڈیڈ اے ویری گڈ جاب, یعنی کہ بہت لوگوں کے لیے ڈریم ہے کہ وہاں پہ جائیں اور پڑھیں, مطلب پڑھائیں. تو کریڈٹ آل گوز ٹو بلیک ہول, اسپیشلی ڈاکٹر پرویز ادبا, ڈاکٹر نیئر, ڈاکٹر سعدیہ اینڈ دا پارٹیسپینٹس. ان سے میں نے بہت سیکھا. انہوں نے ذکر کیا اس بارے میں کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو مور اور لیس ٹیچر اسٹوڈنٹ سے زیادہ لرن کر رہا ہوتا ہے. اور میں تو روز یہ ایکسپیرینس کرتا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر اگر اس کو اس طرح کر لیا جائے. تو میں ابھی کل ہی ایک ایونٹ اٹینڈ کر رہا تھا ایک فوڈ فیسٹیول پہ, تو میں اسٹوڈنٹ سے ملا, ہاں تم نے وہ پرابلم یوں بتایا تھا, میں نے اس طرح سوچا, ہاں دس واز ویری اسمارٹر وے ایز کمپیئر ٹو وٹ آئی taught you while we were having the conversation about it, query لے کے جو پوچھی تھی انہوں نے. تو میں نے بات ابھی کر دی. I would just congratulate all of you and wish you all the best. Thank you. Hashir Ismail. Hashir is an aspiring mathematician. ان کی جو گرفت ہے میتھمیٹکس کی, فزکس کی ٹھیک ہے,
میتھمیٹکس کی جو گرفت ہے ایکسٹرا آرڈنری، اور امید تو یہ ہے کہ بہت جلد ان کو پی ایچ ڈی میں داخلہ مل جائے گا ان اے ویری گڈ پلیس ان دا یو ایس اور برٹن. تو حاشر، ہاؤ ہیز یور ایکسپیرئنس بین ہیئر ایٹ دا بلیک ہول؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں. Right. So my experience with the black hole has been quite incredible. I first learnt about the black hole, I believe you had actually started uploading certain lectures of yours conducted here on your YouTube channel. That's how I did first come across it. And then once I learned that this was actually in Islamabad, I decided this has to be the place to be. So as soon as they had uploaded the advert on the training program for teachers in physics and mathematics, I had sent in an application. I believe the hour it had come out. I'd just seen Shahryar's WhatsApp status, filed it in, and the professor decided I was better fit to join as a trainer due to the fact that I blurted out that I was actually working on a research paper in several complex variables at the time. All right. So what I'd say is very remarkable about this program, and something that I wish was emphasized on in the way we do pursue physics in our school. It's that my perception, based on my experience with the O and A levels, it's that for some reason we seem to have divorced the mathematics from the physics. It's quite common now in physics to see equations such as Newton's laws, work done, this energy and whatnot, and yet you no longer have that ability to rely on solid foundations. There's a reason why the professor in this program had emphasized on focusing entirely on calculus for the first section of the course, because there is no reasonable way for you to interpret these equations in the way they were originally conceived without having known what's going on, what infinitesimals are, what areas are. In fact, this is the particular reason the professor saw me fit to get on board to bug people on the mathematics, and I'm sure they can attest to how many times I've bothered them when it came to integrals or summations or derivatives. As far, of course, what's been said on the physics has been said already. What I commend is the commitment to rigor, not just from a physical sense, but paying due attention to the relevant mathematics, to the relevant parts of experiments. And I have to commend the trainees for going through all of it, for putting in the effort, studying everything from scratch, I'd say. It reminded me a lot of good experiences back in my own A levels. It reminded me of that era, and that in and of itself is an achievement. What I hope for is that with this program, and hopefully with its and I hope it continues, that we as a society push towards a better understanding of mathematics, of physics, and the sciences. We have a lot of ways to go, and I believe the professor, the black hole, Professor Dr. Parvez Hoodbhai, Dr. Nayyar, Dr. Sadia, the black hole team, they have done a remarkable part in something that is unfortunately ignored on here. So, with that said, my greatest congratulations to you lot, and I look forward to seeing where they go afterwards. Okay. So, before the chief guest speech and the certificate distribution ceremony, I'd like Abdur Rahman to say something very briefly. Abdur Rahman will aa jao yaar. Acha. Start from how you got involved with the black hole. So, I first found out about the black hole from my mother. She was on Facebook and she found their page, and she found that it had a lab. That was the only part I was interested in. Like, there's a lab, I have to go. I have never seen an experiment done ever before. So we went there, and the first thing we attended was the lectures. And that immediately gripped me on. It was because I could understand it intuitively, in a way I've never been able to do before in school. And so we started attending more lectures, and eventually the teachers training program came around. I also gave the test, but unfortunately I couldn't pass.
So I attended the first lecture, and there they just taught the basic sciences, scientific technique, where I learned what science methodology was, in essence. Then I can confidently say that I understood the first 20 lectures, absolutely, completely. And they weren't very easy lectures to say at all. They were A-levels, but I understood them somehow, because these teachers explained them in an intuitive sense, which is extremely difficult and important. If you explain something intuitively and are able to connect the dots, then it becomes easier for you to develop that subject on your own, even without a mentor. So, despite the other 28 lectures being extremely complicated, the equations, I looked at them and they seemed absolute gibberish to me. I still understood a bit of it, maybe a quarter. And, well, thank you all. And I'm confident now that if I attend the test again, I will pass, hopefully. हमारे चीफ गेस्ट यहाँ तशरीफ़ लाए हैं अब्दुल वाहिद साहब. आप ओनर एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न एज स्कूल्स हैं. With his wife Sumaira, they have done a wonderful experiment in our environment of giving quality education. तो वाहिद साहब आप प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट द सर्टिफिकेट्स. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ही इज़ जस्ट नॉट an ordinary educator. He has a degree from Harvard University in education. और बहुत पढ़ते हैं और इनकी सोच तालीम के बारे में बहुत खुली है, बहुत रोशन है. हम एबटाबाद गए थे इनके स्कूल में और दिल बाग बाग हो गया कि बहुत ही एक आप समझ लें कि मुतवस्सित तबके के स्टूडेंट्स का स्कूल है, लेकिन मेयारी है. अब इनका भी वही प्रॉब्लम है जो पूरे पाकिस्तान का है कि टीचर्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, बड़े बड़े स्कूलों को नहीं मिलते हैं. तो हमने जब इनसे दरख्वास्त की कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं ब्लैक होल में, क्या आप इसमें कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं. तो he and his wife Sumaira, they very generously agreed to support one of the 6 students. Which of the 6 is not to say, but any of the 6. So thank you very much for that, Wahid Sahab. और आइए अपने ख्यालात का इजहार करें. Thank you very much, Dr. Saab. When I came here, I wanted to say something else because I wanted to share my experiences with the trainees and some of the audience. But when I heard the kind words of trainees and I felt their sentiments, that changed my mind, because all those things that I wanted to share, they look too small to share with these very bigger than life people. यहाँ पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक सवाल आया कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो इसका नाम ब्लैक होल क्यों रखा. अगर मैं इसका नाम तजवीज़ करता तो मैं इस इदारे का नाम तजवीज़ करता खुला दरीचा. ये एक ऐसा खुला दरीचा है जिसमें से इल्म की रोशनी अंदर आ रही है, जिसमें नए ख़यालात की ताज़ा हवा चल रही है, जिसमें सोचने समझने का अमल हो रहा है, जहाँ से अंदरून से बैरून का सफ़र किया जा रहा है. ये तो एक खुला दरीचा है. लेकिन ये फिज़िस्ट आप जानते हैं, ये बादशाह लोग होते हैं, जो कुछ इनके दिल में आती है. तो शायद इसीलिए आप देखें चौधरी न्यूटन, उसके सेबों का कारोबार आज भी चल रहा है.
آپ شیخ ردرفورڈ کو دیکھیں, اس کا گولڈ فائل آج بھی بکتا ہے. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے جو یہ کام کیا, یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا آگاہ کروں گا کہ یہ کام ہے کیا. پرویز ہود بھائی اگر چاہتے تو یہ ایک بڑی اچھی ریٹائرڈ زندگی گزار سکتے تھے, لیکن جو چیز انہوں نے محسوس کی اور جس چیز پر انہوں نے کام شروع کیا, وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے میں آپ سے صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ 22.8 ملین ہے. یہ ٹوٹل جو 5 ایئرس سے 16 ایئرس کے طلباء و طالبات ہیں, ان کی آبادی کا 44, جو پاکستان کی پوری آبادی ہے اس ایج گروپ کی, اس کا 44% ہے جو اسکول سے باہر ہے, اور اس پر ہر فورم پر بات ہوتی ہے. لیکن کسی فورم پر یہ بات نہیں ہوتی کہ جو 56% اسکولس کے اندر ہیں وہ کتنے ولربل ہیں. ان کو جو آپ پور ٹیچنگ کنڈیشنز اور جو ایک رٹانے کے کام میں آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے, وہ کس طریقے سے آنے والے وقتوں میں انسانیت کے لیے, اپنی قوم کے لیے یا اپنے لیے وہ کیسے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں, میں پرویز ہود بھائی کی یہ ایفرٹ کو کیلکولیٹ کر رہا تھا. ایک سال میں کتنے ٹرینی سے 6. پاکستان میں 13,000 سیکنڈری سکولز ہیں گورنمنٹ کے, اور کوئی 17,000 سکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, جس میں کل 3 لاکھ اساتذہ ہیں. کتنے اساتذہ ہیں؟ 3 لاکھ. اب اگر 6 کے حساب سے ہر سال اگر آپ 6 ٹیچرز کو اس لیول پر ٹرین کریں تو ایکسلنٹ ٹرین ٹیچر جب پورے پاکستان میں آپ پھیلا دیں گے تو اس وقت تک کے لیے آپ کو 50,000 سال چاہیے. یا پھر ایسے صرف 300 لوگ جو ثروت مند ہیں اور فیروز بخت ہیں وہ درکار ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کی امامت میں, ان کی رہبری میں اس کام کا بیڑا اٹھائیں, اور زیادہ نہیں تو 100, 200, 300 لوگوں کو وہ سپورٹ کرنا شروع کریں. تو مجھے امید ہے کہ یہی کام جو ہے وہ 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو بہت بڑے مسائل ہیں ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمارے جو 56% بچے سکولز کے اندر ہیں وہ ولنریبل ہیں. 44% جو ہیں وہ تو آؤٹ آف سکول ہیں. وہ ان 56% کو بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیڈ ویٹ جو ہے 44 کلو کا ڈیڈ ویٹ 56 کلو کی فلائنگ مشین کو نہیں اڑنے دے گا. اگر آپ اسے فلی امپاور کر بھی دیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑے جنگی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا. اور میں حاضرین سے بھی اور ناظرین سے بھی جو یہ پروگرام دیکھیں گے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں, کیونکہ جو ہم 1947 میں آزاد ہوئے تھے, ہم نے قطع عرضی لے لیا تھا, لیکن ہم ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے. ایک بہت اچھا خوبصورت شاعر ہے, عمیر نجمی اس کا نام ہے, تو اس کے 2 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کہ وہ کہتا ہے کہ بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے, بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے, بچا ہے جو تجھ میں اپنا حصہ نکالنا ہے. جو شعر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 7 دہائیوں سے کچھ برس پیچھے چل رہی ہے, یہ 7 دہائیوں سے
कुछ बरस पीछे चल रही है, मुझे घड़ी का ख़राब पुर्जा निकालना है. डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं ये इस घड़ी के ख़राब पुर्जे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनके काम में बरकत डाले. बहुत बहुत शुक्रिया. सामने आ जाए जिसका सर्टिफिकेट है वो रिसीव कर. सवेरा नदीम. सैयद हसनैन हैदर. आलिया यूसुफ. हुमा साबिर. दुआ जमशेद. एहसान के लिए कोई कर. हसनैन कर लो. उस्मान चलो डू दी ऑनर्स. अच्छा लेकिन ये ऐलान करने के ठीक है. Okay, so Ehsan Jabbar is not with us, but on his behalf, Usman Sumani will collect the certificate. Congratulations, Ehsan, if you are watching. Okay. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Okay.